کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کسی غلط نیت سے نہیں، کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے۔ مثلا نصارہ، حضرت مسیح کی محبت عقیدت اس درجے بڑھی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ غلو ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو اے کتاب والو، اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔ عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ غلو ہوتا ہے۔ اسی غلو کا مظاہرہ جیسا کہ میں نے حقیقت شرک کی تقریر کے دوران کہا تھا، ہمارے ہاں بھی ہوا ہے۔ ایک غلو سب سے بڑھ کر ہوا حضرت علی کے بارے میں، انہیں خدا بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا بنایا ہے، انہیں خدا ہی بنا دیا۔ آج بھی نصیری موجود ہیں دنیا کے اندر، شام کے اندر ان کی بڑی تعداد آباد ہے۔ نصیری شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود حضور کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر نہیں، کسی مذہبی فرقے کے مسلمہ عقائد میں جو سرکاری عقائد ان کے ہوں آفیشل، اس میں نہیں ہے یہ بات، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے۔ پھر اصلاح کون کرتا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ ہوا، حضرت محمد نے آ کر اصلاح کر دی۔ اگر حضرت محمد کے بارے میں وہی بات ہو جاتی تو کون اصلاح کرتا؟ کوئی اور آنے والا تو نہیں تھا، کوئی نبی اب آنا نہیں، رسول آنا نہیں۔ لہذا اللہ نے، حالانکہ حضور کے ایک امتی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے، لیکن یا محمد مدد یہ آپ کو کبھی نعرہ نہیں سنائی دے گا۔ البتہ یہ کہ نعت گویوں نے، نعت کہنے والوں نے اپنے غلو کے اندر مثلا ایسے شعر بھی کہہ دیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حلول کا عقیدہ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے وہ ہم نے اختیار کر لی، معاذ اللہ۔ یہ کہلائیں گے ضالین، یہ گمراہ ہے۔ یہ گمراہ ہوئے کس بنا پر؟ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، وہ بھی ایک نیکی کا جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ یہ گھر گرہستی، یہ کھکھیڑ جو ہے، اس سے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکتا، لہذا چھوڑو اس دنیا کو، جاؤ جا کر کہیں تپسیائیں کرو، کہیں غاروں کے اندر، کہیں موناسٹریز کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اسلام کا راستہ یہ نہیں ہے، انبیاء کا راستہ یہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا، ان کی نیت نیک تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تو کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بنایا، بلکہ غلو، محبت کا، عقیدت کا غلو تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا یہ ضالین جو ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ان کا عکس، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کچھ عوام الناس کے اندر، کچھ جہلاء کے اندر، کچھ جو وعظ کہنے والے ہیں، جو کوئی نعتیں کہنے والے ہیں، ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہیں، غلو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔